اللہ الرحمن الرحیم ولا تقرؤوا ہی للقرآن کا جنوب و نفساء، اور وہ قرآن شریف کی تلاوت نہ کرے جیسے کہ جنوبی اور نفاس والی، یعنی حائضہ کے لیے قرآن شریف کی تلاوت کرنا حرام ہے، جیسے کہ جنوبی کے لیے حرام ہے، اور ایسے ہی نفاس والی کے لیے حرام ہے۔ تو جس طرح ان دونوں کے لیے حرام ہے، ویسے ہی حیض والی عورت کے لیے بھی قرآن شریف کی تلاوت کرنا یہ حرام ہے۔ سواء کان آیتن او مادونہا عند الکرخی وہو المختار، برابر ہے کہ وہ ایک آیت ہو یا ایک آیت سے کم ہو امام کرخی کے نزدیک، اور یہی مختار مذہب ہے۔ یعنی ایک آیت سے کم کا پڑھنا بھی تلاوت کی نیت سے، ایک آیت سے کم کی بھی تلاوت کرنا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو برابر ہے کہ ایک آیت مکمل پڑھے تو یہ بھی حرام ہے، اور ایک آیت سے کم پڑھے تو یہ بھی حرام ہے۔ یہ امام کرخی کا قول ہے، اور مختار مذہب بھی یہی ہے، اور مفتاب قول بھی یہی ہے۔ وَإِنَّ الطَّحَاوِيَ يَحِلُّ مَا دُونَ الْآيَةِ، اور امام طحاوی کے نزدیک حلال ہے جب ایک آیت سے کم ہو، ایک آیت سے کم جو ہے وہ حلال ہے۔ یعنی اگر ایک آیت سے کم کی تلاوت کی ہے حائضہ نے تو یہ اس کے لیے حلال ہے، اور یہ امام طحاوی کے نزدیک ہے۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ ایک آیت سے کم کے پڑھنے والے کو قاری نہیں کہا جاتا ہے لغتاً، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کو قاری نہیں کہا جاتا ہے تو لہٰذا یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے اس نے قرآن شریف کی تلاوت ہی نہیں کی۔ جب اس نے تلاوت نہیں کی، حالانکہ تلاوت کرنا یہ حرام ہے، تو اب یہاں پہ تلاوت کرنے والا اسے نہیں کہا گیا تو یہ حرام نہیں ہوگا، ایک آیت سے کم کا پڑھنا یہ حرام نہیں ہوگا۔ ھذا اذا کان قصدت القراءۃ، یہ اس وقت ہے جب کہ اس نے قراءت کا قصد کیا ہو، تلاوت کا ارادہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ فإن لم تقصدها نحو ان تقول شکرا للنعمت الحمد للہ رب العالمین فلا بأس به، پھر اگر اس نے قراءت کا ارادہ نہ کیا ہو، مثال کے طور پہ وہ نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہے کہ الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت حائضہ کے لیے اس کی تلاوت حرام ہے، یعنی جب تلاوت کی نیت سے قرآن شریف کو پڑھے تو یہ قرآن شریف یا اس کے کسی آیت کو یا ایک آیت کے ٹکڑے کو اگر تلاوت کی نیت سے پڑھے تو یہ اس کے لیے حرام ہے۔ لیکن اگر تلاوت کا ارادہ نہ ہو بلکہ کسی اور وجہ سے وہ پڑھے تو اس وقت حرام نہیں ہوگا، جیسے کہ شکریہ ادا کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کہنا، تو الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن شریف کی آیت ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی نعمت کا شکریہ کرنے کے لیے مثال کے طور پہ کھانا کھانے کے بعد کوئی یہ پڑھ لے اور وہ حائضہ ہو یا ایسے ہی جنوبی یا نفسا ہو تو ان کے لیے یہ حرام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن شریف کا پڑھنا جو حرام ہے تو یہ تلاوت کی نیت سے حرام ہے۔ اگر تلاوت کی نیت سے کسی نے قرآن شریف کی کسی آیت کو پڑھا یا آیت سے کم بھی پڑھا تو اس کے لیے حرام ہے، لیکن اگر تلاوت کا ارادہ نہیں ہے بلکہ کسی اور ارادے سے پڑھا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین کہنا، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہ تہجی بالقرآن، اور حائضہ کے لیے تہجی بالقرآن جائز ہے، یعنی قرآن شریف کو ہجے کر کے پڑھنا یہ جائز ہے حائضہ عورت کے لیے۔ ہر کلمے کو دوسرے کلمے سے جدا کر دینا، اس طرح سے پڑھے کہ ہر کلمے کو دوسرے کلمے سے جدا کرے تو یہ جائز ہے حائضہ عورت کے لیے۔ وہ تعلیم، اور ایسے ہی تعلیم بھی جائز ہے۔ تعلیم اگر قرآن شریف کی نہیں ہے تو وہ بالکل لیا جائز ہے، لیکن اگر وہ قرآن شریف کی تعلیم ہے تو اس کے آگے فرماتے ہیں کہ والمعلمۃ اذا حاضت فعند الکرخی تعلم کلمۃ کلمۃ وتقطع بین الکلمتین، اور معلمہ جب حائضہ ہو جائے تو امام کرخی کے نزدیک وہ ایک ایک کلمے کو پڑھائے، ایک ایک کلمے کی تعلیم دے اور دو کلموں کے درمیان میں قطع کرے، دو کلموں کو جدا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حائضہ اگر کوئی تعلیم دیتی ہے بچوں کو، قرآن شریف کی تعلیم دیتی ہے اور
وہ حائضہ ہو گئی تو امام کرخی فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح سے پڑھائے کہ ایک ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے جدا کرے، یعنی ایک ایک کلمہ پڑھائے، جس طرح سے ہجے پڑھاتے ہیں ویسے ہی پڑھائے۔ تو اگر کوئی عورت حائضہ ہو جائے اور وہ تعلیم بھی دیتی ہو یا اسے تعلیم دینے کی حاجت پڑ جائے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں وہ ہجے کر کے پڑھائے گی، روانی نہیں پڑھا سکتی ہے۔ وَعِنْدَ الطَّحَاوِی نصف آیت و تقطع ثم تعلم نصف الآخرہ، اور امام طحاوی کے نزدیک نصف آیت کی تعلیم دے اور قطع کر دے، پھر اس کے بعد دوسرے نصف کی تعلیم دے۔ یعنی امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت تعلیم دیتی ہے اور وہ حائضہ ہو جائے تو اس کے لیے آدھی آدھی آیت کر کے پڑھانا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، وہ آدھی آدھی آیت کر کے پڑھا سکتی ہے۔ ہجے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر کلمے کو دوسرے کلمے سے جدا کرے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ فرماتے امام طحاوی کہ آدھی آیت پڑھائے پھر اس کے بعد آدھی آیت کو دوسری آدھی آیت سے جدا کر دے، تو اس طرح سے پڑھانا اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ امام طحاوی کے نزدیک ایک آیت سے کم اگر کسی نے پڑھا ہے تو وہ تلاوت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو امام طحاوی کے نزدیک آدھی آیت کر کے پڑھے اور پڑھائے، اور امام کرخی کے نزدیک ایک ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے جدا کرے، اور یہی مفتاب قول ہے کہ اگر کوئی عورت معلمہ ہے اور وہ حائضہ ہو جائے اور وہ قرآن شریف کی تعلیم دیتی ہے تو ایسی صورت میں ہر کلمے کو دوسرے کلمے سے جدا کر کے تعلیم دے۔ وَأَمَّا دُعَاءُ الْقُنُوتِ فَيَكْرَهُ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ وَفِي الْمُحِيطِ لَا يُكْرَهُ، اور رہی دعائے قنوت تو وہ مکروہ ہے بعض مشائخ کے نزدیک، اور محیط میں یہ ہے کہ وہ مکروہ نہیں ہے۔ یعنی دعائے قنوت جو وتر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کا پڑھنا نماز کے باہر، ٹھیک ہے، مطلقاً صرف دعائے قنوت پڑھنا، یہ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، اور بعض کہتے ہیں، اور جو جمہور کا مذہب ہے اور محیط کے اندر ہے اور مفتاب قول جو ہے وہ یہ ہے کہ مکروہ نہیں ہے۔ اما دعاء القنوت فیکرہ عند بعض المشائخ، اور رہی دعائے قنوت تو یہ مکروہ ہے بعض مشائخ کے نزدیک۔ یعنی دعائے قنوت جو وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے وہ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ اس کا پڑھنا حائضہ عورت کے لیے مکروہ ہے، کہ نہیں پڑھ سکتی ہے، درست نہیں ہے اس کا پڑھنا۔ اور وفی المحیط لا یکرہ، محیط کے اندر یہ ہے کہ مکروہ نہیں ہے۔ یعنی بعض مشائخ دعائے قنوت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت جو ہے وہ مکروہ ہے، اس کا پڑھنا حائضہ عورت کے لیے۔ اور محیط کے اندر جو منقول ہے اس سلسلے میں، محیط کے اندر جو مذکور ہے وہ یہ ہے کہ دعائے قنوت کا پڑھنا یہ مکروہ نہیں ہے، اور مفتاب قول بھی یہی ہے کہ دعائے قنوت کا پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ تو حائضہ عورت کے لیے دعائے قنوت وغیرہ کا پڑھنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ وسائر الادعیۃ المعصورۃ والاذکار لا بأس بها، اور دوسرے تمام معصورہ دعائیں اور اذکار ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی دعائے قنوت کے علاوہ جو دوسری تمام دعائیں ہیں ہر قسم کی جو احادیث میں آئی ہیں، یہ ساری دعائیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے ہی ذکر و اذکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حائضہ عورت کے لیے یہ دعائے قنوت پڑھنا یا دعائے قنوت کے علاوہ دوسری دعائیں پڑھنا یہ سب جائز ہیں، ایسے ہی ذکر وغیرہ کرنا، ذکر و اذکار کرنا یہ سب بھی جائز ہیں۔ وَيَكْرَهُ قراءۃ التوراۃ والانجیل والزبور، اور مکروہ ہے توریت، انجیل اور زبور کو پڑھنا، یعنی وہ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں ان کا پڑھنا، جو توریت، انجیل اور زبور وغیرہ میں مذکور ہے ان کا پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو محرف شدہ ہیں ان کا پڑھنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ بخلاف المحدث متعلق بقولہ ولا تقرأ، برخلاف محدث کے یہ متعلق ہے ولا تقرأ سے، یعنی یہ مسئلہ محدث کے برخلاف ہے کہ محدث کے لیے یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ قرآن شریف پڑھنا بنا قرآن شریف کو ہاتھ لگائے ہوئے یا جزدان کو ہاتھ لگائے بغیر قرآن شریف کی تلاوت کرنا یہ سب جائز ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی توریت، انجیل، زبور وغیرہ ان سب کا پڑھنا اس کے لیے جائز ہے۔
اور دعائے قنوت وغیرہ تمام مشائخ کے نزدیک یہ سب جائز ہیں محدث کے لیے، کہ یعنی جس کا وضو ٹوٹ چکا ہو اس کے لیے یہ ساری چیزیں پڑھنا بغیر ان کو ہاتھ لگائے ہوئے یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور جنوبی، حائضہ اور نفسا ان کے لیے یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، یہ جو ابھی بیان کی گئی کہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا، روانی پڑھنا یہ، اور پھر دعائے قنوت بعض کے نزدیک مکروہ ہے، اور توریت، انجیل، زبور وغیرہ کا پڑھنا یہ سب مکروہ ہیں۔ اور محدث جو ہے یعنی جس کا وضو صرف ٹوٹا ہے، غسل اس پر واجب نہیں ہے، تو اس کے لیے قرآن شریف کی تلاوت کرنا جبکہ وہ قرآن شریف کو ہاتھ نہ لگائے تو اس کے لیے جائز ہے بغیر کسی کراہت کے۔ وَلَا يَمَسُّ هَؤُلَاءِ أَيِ الْحَائِضُ وَالْجُنُوبُ وَالنُّفَسَاءُ وَالْمُحْدِثُ مُصْحَفًا إِلَّا بِغِلَافٍ مُتَجَافٍ أَيْ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ، اور یہ لوگ ہاتھ نہ لگائیں مصحف کو مگر ایسے غلاف کے ساتھ جو اس سے الگ ہو۔ یہ لوگ ہاتھ نہ لگائیں یعنی حائضہ، جنوبی اور نفسا اور محدث یہ سب ہاتھ نہ لگائیں اور قرآن شریف کو، مگر اس غلاف کے ذریعے، اس کپڑے کے ذریعے سے جو کپڑا اس قرآن شریف سے جدا ہو۔ مطلب یہ کہ حائضہ، جنوبی، نفسا، محدث سب کے لیے یہ حکم ایک جیسے ہے کہ ان کے لیے، ان سب کے لیے قرآن شریف کا چھونا یا وہ جزدان جو قرآن شریف کے اوپر ہوتا ہے اس کا چھونا یہ سب ناجائز ہے، ان سب کے لیے ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی الگ کپڑا ہے، ٹھیک ہے، جزدان نہیں بلکہ کوئی الگ کپڑا ہے تو اس سے اس کا چھونا جائز ہے، اگر وہ بیچ میں حائل ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن وہ جو قرآن شریف کے ساتھ ملا ہوا، لگا ہوا رہتا ہے اس کے ساتھ پڑھنا، یہ اس کے ساتھ چھونا یہ ناجائز ہے۔ تو حائضہ، جنوبی اور نفسا اور محدث ان سب کے لیے قرآن شریف کو چھونا یا وہ غلاف جو قرآن شریف سے متصل ہے اس کا چھونا یہ ناجائز ہے۔ اس میں محدث بھی ان کے برابر ہے، جس کا وضو ٹوٹ چکا ہو اس کا چھونا بھی ناجائز ہے۔ کتابۃ المصحف اذا کان موضوعا علی لوح بحیث لا یمس مکتوبۃ فعند ابی یوسف یجوز وعند محمد لا یجوز، مکتوبہ ٹھیک ہے۔ اور رہا مصحف شریف کا لکھنا جبکہ وہ کسی ایسی تختی پر ہو اس طرح سے کہ وہ اپنے لکھے ہوئے کو نہیں چھوتا ہے، مس نہیں کرتا ہے، تو امام ابو یوسف کے نزدیک جائز ہے اور امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک ناجائز ہے۔ یعنی جس چیز پر وہ لکھ رہا ہے، تختی پر یا کاپی پر، تو اگر وہ اس طرح سے لکھے کہ لکھے ہوئے پر اس کا ہاتھ نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لکھے ہوئے کو وہ نہیں چھوتا ہے، تو اس طرح سے امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے نزدیک لکھنا قرآن شریف کا جائز ہے۔ یعنی قرآن شریف کی آیتیں اگر وہ کسی چیز پر لکھ رہا ہو تو اگر اس کا ہاتھ اس لکھے ہوئے پر نہیں پڑتا ہے تو اس طرح سے لکھنا جائز ہے، اور اگر ہاتھ پڑ جائے تو یہ ناجائز ہے، اور امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک دونوں ہی صورتوں میں ناجائز ہے۔ وَكُرِهَ اللَّمْسُ بِالْكُمِّ، اور مکروہ ہے آستین سے چھونا، یعنی قرآن شریف کو آستین سے چھونا بھی مکروہ ہے، حائضہ ہو یا جنوبی ہو یا نفسا ہو چاہے محدث ہو، ان سب کے لیے قرآن شریف کو آستین سے چھونا یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے یہ اگر محدث ہے کوئی شخص تو اس نے وضو نہیں کیا ہے تو وہ یہ سوچے کہ میں آستین سے کر لوں، کہ اس صورت میں اس قرآن شریف کو چھونا تو نہیں پایا جائے گا، لیکن ایسا کرنا بھی مکروہ ہے، اور یہ مکروہ تحریمی ہے۔ وَلَا دِرْهَمًا فِيهِ سُورَةٌ إِلَّا بِسُورَةٍ، اور نہ ہی اس درہم کو چھوئے جس میں کوئی صورت لکھی ہوئی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں پر کوئی ایسا سکہ چلتا ہے جس سکے پر کوئی قرآن شریف کی صورت لکھی ہوئی یا قرآن شریف کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے تو اس سکے کو چھونا بھی ناجائز ہے، حائضہ، جنوبی، نفسا اور محدث ان سب کے لیے۔ لیکن اگر الا بسرۃ، مگر تھیلے کے اندر، یعنی اگر وہ سکہ تھیلے کے اندر ہے تو پھر اس تھیلے کو چھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ارادہ درہمن علیہ آیت من القرآن، مراد اس سے درہم لی ہے
کہ جس پر قرآن شریف کی کوئی آیت ہو. وَإِنَّمَا قَالَ سُورَةٌ لِأَنَّ الْعَادَةَ كِتَابَةُ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَنَحْوِهَا عَلَى الدَّرَاهِمِ. اور ماتن نے سورتن کہا ہے تو یہ اس وجہ سے کیونکہ درہموں پر سورہ اخلاص وغیرہ لکھنے کی عادت ہے. مطلب یہ کہ یہاں پہ جو ولا درہمن فیہ سورتن کہا ہے، اس سورتن سے انہوں نے مراد آیتن لیا ہے کہ اگر کوئی آیت ہے تو اس کا چھونا بھی ناجائز ہے. ایسا نہیں کہ اگر پوری سورت لکھی ہوئی ہو تو ہی ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ایک آیت بھی لکھی ہوئی ہے قرآن شریف کی تو اس کا چھونا بھی ناجائز ہے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے آیتن نہ کہہ کر کے سورتن کیوں کہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ سورتن اس وجہ سے کہا کیونکہ عادت یہ ہے کہ جو اسلامی ریاستیں ہیں وہاں پر درہم وغیرہ کے اوپر درہم پر سورہ اخلاص یا اس جیسی چھوٹی سورت کوئی لکھ دیتے ہیں. تو عادت یہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے عادتاً لفظ سورتن کہا ہے. تو یہ قید اتفاقی ہے، احترازی قید نہیں ہے. اگر سورت سے کم ہو یعنی ایک آیت ہو یا دو آیتیں ہوں تو ایسی صورت میں بھی اس کا چھونا ناجائز ہوگا. ٹھیک ہے، تو آستین سے نہ قرآن شریف کو چھو سکتے ہیں اور نہ ہی ایسے درہم کو چھو سکتے ہیں جس درہم کے اوپر قرآن شریف کی کوئی صورت لکھی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کسی تھیلے کے اندر ہو تو اس کو چھو سکتے ہیں. وَحَلَّ وَطْيُ مَنْ انقطع دمها لأکثر الحیض. اور حلال ہے اس سے وطی کرنا جس کا خون منقطع ہوا ہو اکثر حیض سے، اب نفاس ہی یا اکثر نفاس سے جس کا نفاس منقطع ہوا ہو اس سے بھی وطی کرنا حلال ہے. قبل الغسل، غسل سے پہلے. دونا وطی من قطع لأقل منہ، نہ کہ اس سے جس کا خون منقطع ہوا ہو اکثر حیض سے کم کے اندر یا اقل حیض میں جس کا منقطع ہوا ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر حیض کا انقطاع مکمل 10 دن ہونے پر ہوا، ٹھیک ہے، 10 دن مکمل ہو گئے ہیں، اس کے بعد اگر حیض منقطع ہوا تو ایسی صورت میں اگر اس نے غسل نہیں کیا ہے حائضہ نے تو بھی اس کے وطی کرنا اس سے جائز ہے. ایسے ہی نفاس والی عورت ہے، اس کے لیے اقل مدت تو ہے نہیں، تو نفاس جب ختم ہو جائے تو اس کے لیے اس سے وطی کرنا یہ جائز ہے اگر نفاس اکثر مدت پر اگر ختم ہوا ہے تو اس سے بھی وطی کرنا جائز ہے. لیکن اگر اقل حیض میں حیض منقطع ہوا، حیض کی جو اکثر مدت ہے اس سے پہلے خون منقطع ہوا تو اس سے وطی کرنا جائز نہیں ہے. ایل اقل من الاکثر، یعنی عقل سے مراد اقل حیض نہیں بلکہ اقل من الاکثر ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک تو اقل مدت حیض کی ہے 3 دن، ٹھیک ہے، اکثر مدت ہے 10 دن. تو اگر اکثر سے کم ہے تو ایسی صورت میں غسل کرنے تک اس سے وطی کرنا جائز نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اگر 10 دن سے پہلے کسی کا خون منقطع ہوا ہے اس کا، تو جب تک وہ غسل نہ کر لے تب تک اس سے وطی کرنا جائز نہیں ہوگا. برابر ہے کہ وہ 3 دن میں ہوا ہو، 4 دن میں، 5، 6، 7، 8 یا 9 دن تک ہوا. تو ان ساری صورتوں میں جب تک وہ غسل نہ کر لے تب تک وطی کرنا اس سے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر 10 دن پر ہوا تو وطی کرنا جائز ہے. اور اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ عقل سے مراد اقل حیض ہے، یعنی حیض کی اقل مدت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر 3 دن پر خون منقطع ہوا ہے تو ایسی صورت میں جب تک وہ غسل نہ کر لے تب تک جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وطی کرنا. لیکن اگر 3 دن سے زائد پر ہوا ہے تو اس کا حکم اس سے ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اکثر کا بتا دیا، عقل کا بتا دیا، درمیان کا جو رہ گیا وہ چھوٹ گیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اقل منہ کا کہ اقل من اکثر الحیض، یہ مراد ہے اس کہ مطلب حیض کے اکثر مدت سے کم میں اگر خون کا انقطاع ہوا ہے تو ایسی صورت میں وطی کرنا جائز نہیں ہوگا جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے. اسی کو انہوں نے کہا کہ ایل اقل من الاکثر، یعنی اکثر سے اگر عقل ہے تو وطی کرنا جائز نہیں ہے. 10 دن سے کم میں اگر خون کا انقطاع ہوا، 10 دن سے پہلے اگر خون کا انقطاع ہوا تو
بغیر غسل کے وطی کرنا جائز نہیں ہے۔ وہوا ان ينقطع الحیض لاقل من 10 والنفاس لاقل من 40 والنفاس لاقل من 40، اور وہ یہ ہے کہ حیض منقطع ہو جائے 10 دن سے کم کے اندر، اور نفاس جو ہے 40 دن سے کم کے اندر منقطع ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اقل من الاکثر، تو اقل من الاکثر کا مطلب یہ ہے کہ اکثر حیض تو 10 دن ہے، تو اقل من الاکثر 10 دن سے کم کا ہوگا، ٹھیک ہے، حیض کے اندر۔ اور نفاس جو اکثر ہے وہ 40 ہے، تو اقل من اکثر النفاس یہ 40 دن سے کم کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو 40 دن سے پہلے اگر نفاس کا خون منقطع ہوا ہے تو غسل کرنا اس پر لازم ہوگا، جب تک غسل نہ کر لے تب تک اس سے وطی کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور حیض اگر 10 دن سے پہلے منقطع ہوا ہے تو جب تک غسل نہ کر لے تب تک جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ حیض 10 دن پر اور نفاس 40 دن پر منقطع ہوا تو جائز ہے۔ الا اذا مضى عليها وقت يسع الغسل والتحریمۃ، مگر اس وقت جب کہ اس پر گزر گیا اتنا وقت جو غسل اور تحریمہ کی وسعت رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ بغیر غسل کے وطی کرنا حلال نہیں ہے ان سے جس کا حیض منقطع ہوا ہو اکثر سے کم پر 10 سے پہلے، یا جس کا نفاس منقطع ہوا ہو 40 سے پہلے، اس سے وطی کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کے اوپر اتنا وقت گزر جائے کہ جتنے وقت میں غسل کر سکتے ہیں اور پھر غسل کرنے کے بعد نماز میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، تحریمہ کہہ کر کے، تکبیر تحریمہ کہہ کر کے نماز میں داخل ہو سکتے ہیں، اتنا وقت جب گزر جائے تو اب اگرچہ اس نے غسل نہ کیا ہو تو بھی وطی کرنا حلال ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کا حیض منقطع ہوا 10 دن سے پہلے اور اس نے غسل نہیں کیا ہے ابھی تک، لیکن جب سے حیض منقطع ہوا ہے تب سے لے کر ابھی تک اتنا وقت گزر چکا ہے کہ اتنے وقت میں وہ غسل بھی کر سکتی تھی مسنون طریقے پر، اور پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کر کے نماز میں بھی داخل ہو سکتی تھی، تو اتنا وقت گزر گیا ہے تو اب اس سے وطی کرنا حلال ہے اگرچہ اس نے غسل نہیں کیا ہے۔ کیا ایسے ہی نفاس والی کے لیے ہے کہ اگر اس نے غسل نہیں کیا ہے اور اتنا وقت گزر گیا ہے تو اس سے وطی کرنا حلال ہو جائے گا۔ فَحِينَئِذٍ يَحِلُّ وَطْيُهَا، تو اس وقت اس سے وطی کرنا حلال ہے۔ وَإِن لَمْ تَغْتَسِلْ إِقَامَةً لِلْوَقْتِ الَّذِي يُتَمَكَّنُ فِيهِ مِنَ الْاغْتِسَالِ مَقَامَ حَقِيقَةِ الْاغْتِسَالِ فِي حَقِّ حَلِّ الْوَطِي، اگرچہ اس نے غسل نہیں کیا ہے، اس وقت کو جس وقت میں غسل کر لینا ممکن ہے اس وقت کو قائم مقام کرتے ہوئے حقیقت غسل کے، حقیقت اغتسال کے وطی کے حلال ہونے کے حق میں۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اگرچہ اس نے غسل نہیں کیا ہے لیکن جو وقت گزرا ہے اس وقت کو قائم مقام کر لیا گیا ہے حقیقت غسل کے۔ مطلب یہ ہے کہ گویا اس نے اتنا وقت گزر گیا، گویا اس نے غسل کر لیا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف حل وطی کے حق میں ہے، یعنی وطی کرنا حلال ہو جائے اس کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ نماز وغیرہ کا ادا کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وطی کے حلال ہونے کے حق میں ہے کہ اگر اتنا وقت گزر گیا ہے تو وطی کرنا حلال ہو جائے گا۔ تو اتنے وقت کا گزر جانا، ایسا وقت جس وقت کے اندر غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتے ہو، ایسا وقت اگر گزر جائے تو ایسے وقت کا گزر جانا یہ گویا غسل کر لینے کے قائم مقام ہے۔ اتنا وقت گزر گیا مطلب اس نے غسل کر لیا ہے، اگرچہ حقیقتاً اس نے غسل نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی یہ غسل کرنے والے کی منزل میں آ گئی ہے وطی کے حلال ہونے کے سلسلے میں۔